برائے جماعت ہفتم سبق شہری اور دیہاتی زندگی کا فرق لیکچر نمبر 2۔ السلام علیکم پیارے طلبہ، امید ہے کہ آپ تمام لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم کیا کیا سیکھیں گے؟ سبق میں کیا کیا ہے، موازنہ کیا ہوتا ہے، الفاظ اور متضاد، واحد اور جمع، لغت سے تلفظ معلوم کرنا اور اعراب لگانا۔ متشابہ الفاظ کیا ہوتے ہیں، الفاظ کا جملوں میں استعمال، روزمرہ کے اعتبار سے غلط فکرات کی تصحیح۔ اس سبق میں کیا کیا ہے، مطلب ہم پچھلے لیکچر میں کیا چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ مکالمہ نگاری، مکالمہ نگاری کیا ہے؟ دو یا دو سے زائد افراد کی باہمی گفتگو کو مکالمہ کہتے ہیں۔ شہر اور دیہات میں کیا فرق ہے؟ شہر کیا ہے؟ جہاں زندگی گزارنے کی تمام جدید سہولیات آسانی سے میسر ہوتی ہیں، اور دیہات جہاں جدید ترین سہولیات تو میسر نہیں ہوتی لیکن خالص خوراک اور صاف آب و ہوا موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے پچھلے لیکچر میں منظر نگاری کے بارے میں پڑھا تھا۔ منظر نگاری کے ذریعے الفاظ کی صورت میں تمام مناظر کو واضح کیا جاتا ہے۔ جس طرح آپ کے سبق شہر اور دیہاتی زندگی میں فرق میں مصنف نے تمام مناظر کو الفاظ کے ذریعے سے ہمارے سامنے واضح کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اگلے موضوع کے اوپر، جو ہے موازنہ۔ موازنہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی سی دو چیزوں کے درمیان مشترک اور مختلف خصوصیات کو پہچاننا اور الگ کرنا موازنہ کہلاتا ہے۔ موازنہ کسی بھی شے کا دوسری شے سے کیا جا سکتا ہے، مثلاً مختلف علاقوں، چیزوں، لوگوں، تصاویر، تحریروں اور کتابوں وغیرہ کے درمیان موازنہ ہو سکتا ہے۔ موازنے کا مقصد کوئی نتیجہ نکالنا ہوتا ہے۔ مطلب کسی بھی دو چیزوں کے درمیان آپ موازنہ کر سکتے ہیں، جیسے پین اور پنسل کے درمیان، کرسی اور میز کے درمیان۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ شہری اور دیہاتی زندگی کے مطابق دو کالم بنا کر شہر اور دیہات کے بارے میں مندرجہ ذیل باتوں کا موازنہ کرنا ہے۔ کون سی باتیں ہیں؟ سونے اور جاگنے کے اوقات، صحت کی صورتحال، خوراک، گھر، پیشے، ہنگامہ اور خاموشی، رسم و رواج اور رہن سہن۔ نوٹ: موازنہ صرف آپ نے مختلف خصوصیات کا کرنا ہے، مشترک خصوصیات کا نہیں۔ موازنہ کیسے ہوتا ہے؟ آئیے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ سائیکل اور موٹر سائیکل کے درمیان موازنہ۔ سب سے پہلے ہم ان دونوں کی مشترک خصوصیات دیکھیں گے کہ دونوں سواریاں ہیں، دونوں کے دو پہیے ہوتے ہیں، دونوں سواریوں میں توازن کے لیے ہینڈل استعمال ہوتا ہے، دونوں پر دو افراد بسہولت سفر کر سکتے ہیں، دونوں میں ہارن کا استعمال ہوتا ہے۔ اور مختلف خصوصیات: سائیکل انسانی طاقت اور پیڈل کی مدد سے چلتی ہے، سائیکل سست رفتار سواری ہے، جبکہ موٹر سائیکل پیٹرول کی طاقت اور انجن سے چلتی ہے اور موٹر سائیکل بنسبت تیز رفتار ہے۔ سائیکل نہایت سستی سواری ہے کیونکہ اس میں پیٹرول وغیرہ نہیں ڈلتا، اور موٹر سائیکل نسبتاً مہنگی سواری ہے۔ سائیکل چلانے سے جسم کی عمدہ ورزش ہو جاتی ہے اور موٹر سائیکل چلانے سے جسم کی کچھ خاص ورزش نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک مثال تھی۔ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اب شہری اور دیہاتی زندگی کی جو ہم نے مندرجہ ذیل نکات بتائے ہیں ان کا موازنہ کیجیے۔ امید ہے آپ کو اس سوال کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ امید ہے موازنہ نگاری کا سوال آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم بقیہ مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ مختلف سوالات ہم پچھلے لیکچر میں مکمل کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، خالی جگہ کو خط کشیدہ لفظوں کے متضاد الفاظ کی مدد سے پر کیجیے۔ متضاد الفاظ کسے کہتے ہیں؟ الٹ الفاظ کو متضاد الفاظ کہا جاتا ہے، جیسے دن کا متضاد ہے رات، لمبا کا متضاد ہے چھوٹا۔ آپ کے سوال کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر جملے میں ایک لفظ کے نیچے خط کھینچا گیا ہے اور خالی جگہ میں اس کا متضاد یعنی الٹ لکھنا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سمجھا دیتی ہوں، باقی آپ خود حل کریں۔ جیسے کہ ہمارے پاس پہلا جملہ ہے، مہمان نے ڈیش کا شکریہ ادا کیا۔ اب یہاں پہ جو لفظ مہمان ہے اس کے نیچے خط کھینچا گیا ہے۔ اب مہمان کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ میزبان۔ تو آپ نے خالی جگہ میں کیا لکھنا ہے؟ مہمان نے میزبان کا شکریہ ادا کیا۔
اسی طرح سے باقی تمام جو ہیں وہ آپ ان کو غور سے پڑھیں اور ان کو حل کریں، اور دھیان رکھیے گا کہ جس لفظ کے نیچے خط کھینچا گیا ہے آپ اسی کا متضاد خالی جگہ میں لکھیں گے۔ سوال نمبر 3 ہمارے پاس واحد کو جمع اور جمع کو واحد الفاظ میں تبدیل کریں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ تلاش کرنا ہے کہ واحد الفاظ کون سے ہیں اور جمع الفاظ کون سے ہیں۔ 2 کالم بنائیں، ایک واحد کا اور ایک جمع کا، اور تمام الفاظ کو غور سے پڑھیں اور واحد کو واحد کے کالم میں لکھ کر اس کے آگے اس کی جمع لکھیں، اور جمع کو جمع کے کالم میں لکھ کر اس کا واحد لکھیں۔ باقی الفاظ تو آسان ہیں، ایک لفظ آپ کے لیے نیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اور وہ لفظ ہے دیہات۔ یہ جمع ہے اور اس کا واحد کیا ہے؟ دیہا، دال یہ ہے۔ میں الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ تعطیلات، قصبہ، عمارات، مسجد، مقامات، مواقع، آلات، دیہات، مکان، مراکز۔ سوال نمبر 4 ہمارے پاس کسی مستند لغت کی مدد سے ان لفظوں پر اعراب لگائیں۔ اب لغت کیا ہے؟ پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں۔ لغت میں الفاظ کا مطلب بتایا جاتا ہے۔ یہ الفاظ کی ایک طویل فہرست ہوتی ہے جس میں ہر لفظ حروف تہجی کی ترتیب یعنی الف بائی طریقے سے اپنے اپنے مقام پر موجود ہوتا ہے۔ لغت میں صرف الفاظ کا مطلب ہی نہیں بتایا جاتا بلکہ الفاظ کا صحیح تلفظ بھی بتایا جاتا ہے۔ لغت میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث، اسم ہے یا فعل ہے یا حرف، اسم صفت ہے یا مصدر۔ اردو لغت میں تلفظ کی وضاحت کے لیے بعض اچھی لغات میں لفظ پر اعراب بھی موجود ہوتے ہیں۔ زبر، زیر، پیش یا جزم کو اعراب کہتے ہیں۔ آپ اپنے موبائل میں کوئی بھی اچھی سی ڈکشنری ڈاؤن لوڈ کر کے لغت سے ان الفاظ پر اعراب ڈھونڈ کر لگا سکتے ہیں۔ میں ان الفاظ کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھتی ہوں، اس طریقے سے بھی آپ ان الفاظ کے اعراب لگا سکتے ہیں۔ اب دھیان سے سنیے گا۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس استقبال، استقبال۔ دوسرا لفظ ہے جانب، تیسرا لفظ ہے مغرب، چوتھا لفظ ہے وقت، پانچواں لفظ ہے فارغ، چھٹا لفظ ہے خالص۔ امید ہے کہ اس طریقے سے آپ ان الفاظ پر اعراب لگا لیں گے۔ ہمارا اگلا سوال ہے متشابہ الفاظ۔ متشابہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ الفاظ ہیں جن کا املا تو مختلف ہے لیکن سننے میں ان کی آوازیں ایک جیسی ہیں۔ مثال کے طور پر آر اور آر، عام اور عام۔ سوال نمبر 5 دیکھیں۔ یہ جملے دیکھیے، آج کل بازار میں خربوزہ عام مل رہا ہے، اور دوسرا جملہ ہے آم ایک خوش ذائقہ پھل ہے۔ آم اور عام کا املا مختلف ہے مگر آواز ایک جیسی ہے۔ ایسے لفظوں کو متشابہ الفاظ کہتے ہیں۔ آپ حل اور حل کا فرق جملوں کی مدد سے واضح کریں۔ اب آپ کو 2 الفاظ یہاں پہ دیے گئے ہیں جن کے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ میں آپ کو ان کے مطلب بتا دیتی ہوں اور آپ جملوں کے ذریعے سے ان دونوں الفاظ کے مطلب جو ہیں وہ واضح کریں۔ جو پہلا حل ہے اس کا مطلب ہے زمین جوتنے کا ایک آلہ، مطلب کھیتی باڑی کرنے کے لیے ایک آلہ استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حل، جیسے کسان کھیتوں میں حل چلاتے ہیں۔ اور دوسرا حل ہے اس کا مطلب ہے کسی مشکل کو آسان کرنا۔ اب آپ ان کے جملے بنائیے۔ سوال نمبر 6 ہمارے پاس جملوں میں استعمال کریں۔ جملہ کیا ہے؟ ہم ایک پوری بات ایک جملے میں بیان کرتے ہیں۔ ایک جملے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بات مکمل ہوگی۔ جملہ ہمیں کسی نہ کسی بات کی خبر بھی دیتا ہے۔ ایک اچھا جملہ روز بروز زبان کے مطابق ہوتا ہے۔ اب میں آپ ان الفاظ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں اور ان کے مطلب بتا دیتی ہوں۔ ان کے آپ نے اچھے سے جملے بنانے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ترس جانا، مطلب کسی چیز کا خواہش مند ہونا۔ دوسرا لفظ ہے دوبر، دوبر کا مطلب ہوتا ہے مشکل ہو جانا۔ ماحول، گرد و پیش جو آپ کا علاقہ ہے یا جو بھی چیزیں آپ کے گرد و پیش وہ سب ماحول ہے۔ کام دھندہ، کام کاج یا کاروبار یا مشغلہ۔ نقل مکانی، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ ہمارا اگلا موضوع ہے روزمرہ۔ روزمرہ کیا ہے؟ اہل زبان کی بول چال کو روزمرہ کہتے ہیں۔ روزمرہ اس گفتگو کو کہیں گے جس میں کم از کم 2 یا اس سے زائد الفاظ کا مجموعہ استعمال کیا جائے۔ لفظ کا استعمال حقیقی معنوں میں ہو رہا ہو۔ اہل زبان کو، اہل زبان کا مطلب ہے
کہ اس زبان کے بولنے کے ماہر لوگ جن کی وہ مادری زبان ہو اور انہیں اس زبان پر مکمل عبور حاصل ہو۔ سوال نمبر 7 میں آپ کو 3 جملے دیے گئے ہیں اور ان کے سامنے ان کے ٹھیک جملے بھی بتائے گئے ہیں۔ پہلے کالم میں جو جملے دیے گئے وہ غلط ہیں، آپ ذرا سن لیجئے۔ مریض دن بدن کمزور ہو رہا ہے، اور کالم بے میں لکھا ہوا ہے مریض روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ دوسرا جملہ ہے وہ آئے روز ظفروال جاتا رہتا ہے، اور کالم بے میں جملہ لکھا ہے وہ آئے دن ظفروال جاتا رہتا ہے۔ تیسرا جملہ ہے شور نہ ڈالو، کالم بے میں لکھا ہے شور نہ مچاؤ۔ اب یہاں پہ یہ جملے اس لیے غلط ہیں کیونکہ یہ روزمرہ کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ کو کچھ جملے دیے گئے ہیں اور آپ نے ان میں سے غلطیاں ڈھونڈ کے ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ ذرا جملے سن لیجئے۔ میری بات کا برا نہ منائیں، آپ ناروال سے کب واپس لوٹے، میں نے اجمل خان کی کتاب سے بہت استفادہ حاصل کیا، اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے، گالی نکالنا شریفوں کا شیوا نہیں، اور میرے کو بازار جانا ہے۔ اب دیکھنے میں تو بظاہر یہ جملے ٹھیک لگ رہے ہیں، لیکن ہم ان کی غلطیاں ڈھونڈتے ہیں۔ پہلا جملہ تھا میری بات کا برا نہ منائیں، اب یہاں پہ منائیں کی جائے گا میری بات کا برا نہ مانیں۔ دوسرا جملہ ہے آپ ناروال سے کب واپس لوٹے۔ اب ایک اصول یہ بھی ہے کہ ایک ہی جملے میں دو ایک جیسے معنی والے الفاظ جو استعمال نہیں ہوتے۔ اب واپس اور لوٹے دونوں کا مطلب ایک جیسا ہے، اس لیے ہم یہاں پہ آپ ناروال سے کب لوٹے یا آپ ناروال سے کب واپس آئے، اس طرح سے اس جملے کو ٹھیک کریں گے۔ تیسرا جملہ ہے میں نے اجمل خان کی کتاب سے بہت استفادہ حاصل کیا۔ استفادہ کا مطلب ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنا، اسی لیے ہم جو آگے حاصل لکھا ہوا ہے اس کو کاٹ دیں گے۔ میں نے اجمل خان کی کتاب سے بہت استفادہ کیا۔ اگلا جملہ ہے اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے۔ اب یہاں پہ ایک اصول یہ ہے کہ جس لفظ کے آخر میں گول والا ہے آئے گا تو ہم وہ ہے ہٹا کر گاف چھوٹی یہ کا اضافہ کرتے ہیں، اور جن الفاظ کے آخر میں گول والا ہے کے علاوہ کوئی اور الفاظ یا لفظ آتے ہیں، حرف آتے ہیں، تو وہاں صرف چھوٹی یہ کا اضافہ ہوگا۔ اس لیے ناراضگی میں ہم ناراضگی کو کاٹ کر ناراضی کر دیں گے، کیونکہ ناراض جو ہے وہ اس کا جو زواد ہے وہ آخری لفظ ہے، یہاں پہ گول والا ہے نہیں آ رہا، اس لیے ہم یہاں پہ اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے اس کو اس طرح سے ٹھیک کریں گے۔ اگلا جملہ ہے ہمارے پاس گالی نکالنا شریفوں کا شیوا نہیں۔ اب گالی نکالنا جو ہے وہ غلط جملہ ہے، گالی دینا شریفوں کا شیوا نہیں۔ اگلا جملہ ہے ہمارے پاس میرے کو بازار جانا ہے، یہاں پہ میرے کو کی بجائے مجھے بازار جانا ہے۔ امید ہے کہ روزمرہ کے حساب سے غلط فکرات کی درستی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ نے ان تمام سوالات کو جو کہ سوال نمبر 2 سے لے کر سوال نمبر 7 تک ہیں ان کو اپنی کاپیوں پر حل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے موازنہ کرنے کا جو سوال تھا وہ بھی آپ نے اپنی کاپیوں پر کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔